السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 16، تفخیم و ترقیق۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہ سبق پڑھیں گے۔ تو سبق نمبر ہے 16، جس کا نام ہے تفخیم اور ترقیق۔ تفخیم کے معنی ہوتے ہیں حروف کو موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی ہے حروف کو باریک یعنی پتلا پڑھنا۔ تو ہم اس میں سمجھیں گے کہ کس کس حرف کو موٹا پڑھنا ہے قرآن پاک میں، اور کس حرف کو ہمیں پتلا پڑھنا ہے۔ تو آپ جو ہے نوٹ کر لیں اس کو، ایک کاپی لے لیں ساتھ میں ہر سبق کے اندر آپ کو بتاتا ہوں، ہر لیسن کے اندر، کہ آپ ایک کاپی اور ایک پین آپ لے کے بیٹھا کریں تاکہ آپ اس کو نوٹ کر سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، کچھ قواعد ہیں، اس سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ تفخیم کے معنی ہے حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی ہے حرف کو باریک پڑھنا ہے، باریک یعنی پتلا پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب کون کون سے حرف ایسے ہیں جن کو پتلا اور موٹا کیا جائے گا؟ تو وہ 3 طرح کے حرف ہوتے ہیں۔ الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حرف ہیں، ان حرف میں صرف 3 حرف ایسے ہیں جن کو موٹا اور کبھی کبھی پتلا بھی کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ حروف مستعلیہ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے علاوہ حروف مستعلیہ کے علاوہ جو ایسے حرف ہیں جو کبھی پر ہوتے ہیں یعنی موٹے ہوتے ہیں، اور کبھی پتلے بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن حروف مستعلیہ آپ پڑھ چکے ہیں جو ہمیشہ ہی موٹے یعنی پر پڑھے جاتے ہیں، تو ان کی بات نہیں چل رہی ہے یہاں پر۔ حروف مستعلیہ کے علاوہ 3 حرف اور ایسے ہیں جو کبھی پر ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہو جاتے ہیں۔ چلیے کون کون سے ہیں؟ الف، لام اور را۔ یہ 3 حرف ایسے ہیں، ایک الف ہے، ایک لام ہے، ایک را۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ موٹے ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی پتلے بھی ہو جاتے ہیں۔ چلیے نمبر 1، الف کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے، الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے، اور اگر باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ دیکھیں آپ، کیونکہ الف کے پاس کوئی حرکت نہیں ہوتی، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت لگتی ہے، حرکت کے معنی زبر یا زیر یا پیش، ایسی کوئی چیز، اس کو حرکت بولتے ہیں۔ تو الف ہمیشہ ہمیں خالی ہوتا ہے، اور اگر الف کے اوپر کوئی حرکت لگے گی تو پھر الف حمزہ بن جاتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ چلیے تو وہی کہہ رہے ہیں کہ الف جو ہے وہ دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ ہے، یعنی الف سے پہلے جو حرف ہوگا وہ پتلا ہے تو الف بھی پتلا ہو جائے گا، اور پیچھے والا، الف سے پیچھے والا جو حرف موٹا ہے تو الف بھی موٹا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل ہی سمپل سی بات ہے، بالکل سیدھے سیدھے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یعنی الف جو ہے وہ اپنے سے پیچھے والے حرف کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ پیچھے والا حرف اس کا کون سا ہے۔ اگر پیچھے والا پتلا ہے تو الف بھی پتلا ہو جائے گا، اور اگر پیچھے والا موٹا ہے تو الف بھی موٹا ہو جائے گا۔ چلیے اب دوسری باری آتی ہے لام کی۔ تو کہہ رہے ہیں لام جو ہے وہ اسم جلالت، سارے لام نہیں، یہاں پر جو بات ہو رہی وہ اسم جلالت، اللہ، اسم جلالت کہتے ہیں اللہ کے نام کو۔ تو اس کو جلالت کیوں بولتے ہیں؟ جلال کے معنی ہوتے ہیں بزرگی، شان والا، اور اسم کے معنی نام۔ تو یعنی وہ نام جو بزرگی والا ہے، اور بزرگی والا نام کون ہے؟ سب سے زیادہ بزرگی جو ہے وہ اللہ عز و جل کے لیے ثابت ہے، تو اسی لیے ہم اللہ کے نام کو اسم جلالت بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو بات ہو رہی لام کی، وہ ہر طرح کا لام نہیں بلکہ ایک خاص لام ہے۔ کون سا لام ہے؟ وہ لام جو لفظ اللہ میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لفظ اللہ میں جو لام ہے، اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر، یہاں پر دھیان دیں آپ، اسم جلالت یعنی اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسم جلالت یعنی لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھنا ہے، اور اگر اسم جلالت یعنی اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں۔ ٹھیک ہے،
تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ جو الف کے اندر تھا کہ الف کیا ہے وہ پیچھے والے پہ ڈیپینڈ تھا، لیکن یہاں پر کیا معاملہ ہے کہ اگر لفظ اللہ، دھیان رکھیں کہ سارے لام کی بات نہیں ہو رہی، وہ لام جو اللہ میں لام آتا ہے، اللہ، تو یہ جو الف کے بعد آپ لام دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے، اس لام کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی لام سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے والے حرف، تو دیکھیں آپ اللہ کے لام سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں پر الف لگا ہے اور الف کے اوپر زبر لگا ہے، اور انہوں نے کیا بتایا تھا کہ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو، یعنی اوپر والی کوئی حرکت لگی ہو، زبر یا پیش ہو، تو اس کو پر کرنا ہے اللہ کو، اللہ کے لام کو، اور اگر زیر لگا ہو تو باریک کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں یہاں پر اللہ، تو اللہ کے دیکھیں آپ یہاں پر جو شروع ہو رہا ہے وہ کس سے ہو رہا ہے، زبر سے شروع ہو رہا ہے، یہاں پر ہم کیا کریں گے، اس کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ یہاں پر پیش آ جائے، مثال کے طور پہ آپ نیچے دیکھیں یہاں پر قال اللہم، یہ دیکھیں آپ رسول اللہ، رسول اللہ، تو آپ دیکھیں یہاں پر اللہ کے جو لام ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں کیا حرکت ہے، لام پر آپ دیکھیں پیش لگا ہوا ہے، تو پیش بھی موٹا کر دیتا ہے اور زبر بھی اس کو موٹا کر دیتا ہے، اللہ یہاں بھی موٹا پڑھیں گے، اور دیکھیں آپ یہاں پر پیش ہے تو یہ بھی کیا کرے گا، وہ موٹا کر دے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ اور اگر زیر لگا ہے، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو وہاں پر پتلا کریں گے، جیسے آپ دیکھیں للہ، باللہ، بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو ابھی آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ آگے۔ چلیے آگے کا قاعدہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے اگر زبر ہے تو اللہ کے لام کو بھی ہمیں موٹا پڑھنا ہے، زبر یا پیش ہے تو، اور اگر زیر لگا ہے اس سے پہلے تو پتلا یعنی باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کے آگے کہہ رہے ہیں کہ نمبر 5، اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام کو باریک پڑھیں، اس کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں ان سب کو باریک یعنی پتلا ہی پڑھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ موٹا اور پتلا کا جو معاملہ ہے وہ صرف لفظ اللہ کے لام کے ساتھ میں خاص ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف اور لام 2 حرف ہو گئے، تیسرا حرف ہمارا ہے را، ٹھیک ہے۔ را کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہے، تھوڑا سا اس کو آپ بغور سنیں۔ را کو پر پڑھنے کی صورتیں کتنی ہیں آپ دیکھیں ذرا۔ نمبر 1، را پر زبر یا پیش ہو، ٹھیک ہے، را کے اوپر زبر لگا ہو یا پیش لگا ہو تب را کیا ہوگا، پر ہوگا۔ نمبر 2، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں، 1 زبر یا 1 پیش ہوگا تب بھی پر ہوگا، 2 زبر یا 2 پیش لگے ہوں گے را کے اوپر تب بھی را پر ہوگا، یعنی موٹا پڑھنا ہے، را پڑھنا ہے، را۔ چلیے نمبر 3، را پر کھڑا زبر ہو، کھڑا زبر آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ ساری اوپر والی حرکتیں ہو گئی، را 1 زبر بھی اوپر آتا ہے، ایک پیش بھی اوپر آتا ہے، 2 زبر بھی اوپر ہوتے ہیں، 2 پیش بھی اوپر ہوتے ہیں، اور کھڑا زبر بھی اوپر لگتا ہے، تو یہ 5 حرکتیں اوپر لگتی ہیں، ان کی وجہ سے را موٹا یعنی پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور ہیں، چلیے نمبر 4 پہ آپ دیکھیں۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں 5 حرکتیں ہوتی ہیں جس سے را پر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اگر را کے اوپر حرکت ہی نہ لگی ہو بلکہ را ساکن ہو، یعنی را کے اوپر جزم لگا ہو، تب را کیا کرے گا، اپنے پیچھے والے حرف سے حرکت لے گا۔ جیسے آپ دیکھیں یہاں پر جیسے الف نے کیا تھا، آپ دیکھیں کہ الف کیا کرتا تھا کہ پیچھے والے سے حرکت لیتا تھا، کیونکہ الف کے پاس میں کوئی حرکت نہیں ہے، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے را پہلے اپنی حرکت استعمال کرے گا، اپنے پاس اس کے پاس اگر زبر ہے یا پیش ہے، 2 زبر 2 پیش یا کھڑا زبر ہے تو را پر ہو جائے گا، ان میں سے کوئی چیز اگر آئے گی۔ اور اگر ان 5 میں سے کوئی چیز نہ آئے تو پھر را کیا کرے گا، را جو ہے وہ اپنے سے پیچھے والے حرف سے حرکت لے گا اگر را ساکن ہو، ٹھیک ہے۔ را ساکن سے پہلے یعنی را پر جزم لگا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے جو بھی حرف ہو اس پر اگر زبر یا پیش آ جائے تو تب بھی را پر ہو جائے گا،
ٹھیک ہے. را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، عارضی زیر ہو. عارضی کا مطلب ہوتا ہے وہ زیر جو الگ سے لایا گیا ہو، یعنی جو پہلے سے موجود نہیں تھا، اصل نہیں تھا، عارضی طور پہ، یعنی جس کو یوں کہہ لیں کہ اس کو جو ہے مجبوراً لایا گیا. ٹھیک ہے، عارضی طور پہ. ابھی اس کی مثال انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. چلیے، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو بھی را کیا ہو جائے گا؟ پر ہو جائے گا. را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں آ جائے تو بھی را کیا ہو جائے گی؟ وہ پر یعنی موٹی ہو جائے گی. تو آپ دیکھیں کتنے قاعدے ہو گئے را کے پر ہونے کے. نمبر 1، را پر زبر یا پیش ہو، 1. 2 زبر 2 پیش ہوں، 2 قاعدے ہو گئے. کھڑا زبر ہو، 3 ہو گئے. را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، 4 ہو گئے. را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، 5 ہو گئے. را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمہ میں ہو، 6 ہو گئے. را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو یہ ٹوٹل 7 قاعدے ہو گئے را کے پر یعنی موٹے پڑھنے کے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں را کو باریک پڑھنے کی صورت ہے کیا کیا ہے. ابھی اس کی آپ مثال جب نیچے دیکھیں گے یہاں پر تو انشاءاللہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی. میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون سی کس کی مثال ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھ لیں، ایک بس آخری لائن ہے. را کو باریک پڑھنے کی صورت ہے یعنی پتلا پڑھنے کی. ترقیق جس کو آپ نے پڑھا تھا اوپر، پتلا کب پڑھنا ہے؟ تو بہت ہی سمپل ہے، را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں. ٹھیک ہے، نمبر 1. را ساکن سے پہلے زیر اصلی یعنی اصلی ہو، عارضی نہ ہو، اسی کلمے میں ہو. ٹھیک ہے، 2 صورتیں ہو گئی. اور تیسری صورت کیا؟ را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو. تو ان 3 صورتوں میں را جو ہے وہ پتلی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، 7 صورتیں ہیں جس میں را موٹی ہوتی ہے اور 3 صورتیں ہیں جس میں را پتلی ہوتی ہے. اب دیکھیں انہوں نے لکھا یہاں پہ عارضی حرکت. عارضی حرکت کریں، قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی. جیسے ارجعی، ارجعی کے الف کے نیچے زیر جو لگا ہے یہ عارضی ہے. یہ آپ کو سورۃ الفجر کی آیت نمبر 28 کے اندر ملے گا. 30ویں پارے کے اندر، آخری پارے کے اندر آپ کو جو سورۃ الفجر ہے، تقریباً آدھے پارے کے بیچ میں ہے تقریباً وہاں پر، یعنی آدھے پارے کے پاس یہ صورت آپ کو ملے گی. سورۃ الفجر ہے اور آیت نمبر ہے 28. بالکل آخر میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو مل جائے گی. تو وہاں پر آپ جب دیکھیں گے قرآن مجید میں تو آپ کو وہاں پر ارجعی میں الف کے نیچے زیر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، لیکن ہم وہاں پر کیا پڑھتے ہیں؟ ارجعی پڑھتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہاں پر را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے زیر جو ہے وہ عارضی ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ حرف کو، را کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اسی کو بولتے ہیں عارضی حرکت. ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے. اب دیکھیں آخری بات انہوں نے نوٹ کر کے لکھا ہے، یعنی کوئی خاص بات ہے. ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو. ٹھیک ہے، اصلی ہوگا تو حرف کیا ہو جائے گا؟ را ساکن پتلا ہوتا ہے. را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمہ میں ہو تو را کیا ہوتی؟ باریک ہوتی ہے. اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے. آپ دیکھیں یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ وہ ٹکراؤ کا ہے. یعنی را ہے ساکن، را کے پاس کوئی حرکت نہیں ہے، اور را کے پیچھے والے حرف پر کیا ہے؟ زیر لگا ہوا ہے. تو زیر یہ کہہ رہا ہے کہ را سے کہ را کیا ہو جائے؟ پتلی ہو جائے. لیکن جو را کے آگے حروف ہے وہ حروف مستعلیہ آ گیا. اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ را کو ہم موٹا کریں گے. تو وہاں پر کس کی چلے گی؟ تو وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ حروف مستعلیہ کی چلے گی. حروف مستعلیہ جو ہے وہ جیت جائے گا اور را کو ہم وہاں پر موٹا پڑھیں گے. جیسے مرصاد، مرصاد، تو ہم مر نہیں پڑھیں گے، مرصاد. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ یہاں پر را جو ہے وہ ساکن ہے، یعنی را کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. را کیا ہے؟ جزم لگا ہوا ہے.
تو اب را کیا کرے گا، اپنے پیچھے دیکھیں را کے پیچھے زیر ہے، اور زیر یہ چاہتا ہے کہ اس کو پتلا کریں، لیکن آگے صاد ہے حروف مستعلیہ میں سے، اور صاد یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو موٹا کریں گے۔ تو یہاں پر صاد حروف مستعلیہ اور زیر میں سے جو جیتے گا وہ کون جیتے گا؟ حروف مستعلیہ جیت جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو تعوذ پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے پہلا قاعدہ تھا کہ الف سے پہلے اگر حرف موٹا ہوگا تو الف بھی موٹا ہوگا، اور اگر الف سے پہلے حرف پتلا ہوگا تو الف بھی پتلا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں یہاں پر الف جو ہے قاف کے ساتھ جو الف لگا ہوا ہے، تو الف سے پہلے کون سا ہے؟ قاف، اور قاف جو ہے وہ حروف مستعلیہ ہے، یعنی موٹا حرف ہے، تو الف کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے۔ تو جہاں پر دیکھیں جتنے بھی آپ کو لال رنگ کے دکھ رہے ہیں یہاں پر نشان، یہ سب ہمیں موٹے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جتنے ہرے والے ہیں ان کو ہمیں پتلا پڑھنا ہے۔ چلیے قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، قال۔ تو اب دیکھیں الف جو ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے، بالکل خالی ہوتا ہے، تو الف کو قاف نے موٹا کر دیا، الف کو قاف نے موٹا کر دیا، قاف جو ہے وہ الف کے ساتھ ملے گا تو الف بھی موٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، ٹھیک ہے؟ اس کو کالا نہیں پڑھیں گے، قال۔ صاد سی، را الف زبر را، سرا، طا زبر طا، صراطا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں آپ الف کیا ہو رہا ہے؟ موٹا ہو رہا ہے، کیوں؟ الف سے پیچھے جو را ہے، را کے اوپر ایک زبر لگا ہے، اور را کے اوپر جب ایک زبر ہوتا ہے تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، تو را کے موٹے ہونے کی وجہ سے الف بھی کیا ہو گیا؟ موٹا پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ صراطا۔ چلیے سین زیر سی، را الف زبر را، سرا، جیم دو زبر جن، سراجن، کیا پڑھیں گے؟ سراجن۔ چلیے تو یہ تو ہو گئی ہماری الف کی موٹی پڑھنے کی صورتیں۔ اب دیکھیں یہاں پر الف کو پتلا کیسے کریں گے؟ کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کا نا، کا نا۔ تو اب دیکھیں الف سے پہلے کون سا حرف ہے؟ کاف ہے چھوٹا والا، اور کاف جو ہے یہ موٹا ہوتا نہیں کبھی، تو اسی لیے الف بھی کیا؟ موٹا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کاف بھی پتلا، الف بھی پتلا، نون بھی پتلا، کا نا۔ میم الف زبر ما، لام دو زبر لن، مالن، ٹھیک ہے؟ یہاں بھی ہم پتلا پڑھیں گے۔ میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، زادو زبر زن، مفازن۔ تو ان تینوں کو ہمیں پتلا پڑھنا ہے۔ چلیے طا الف زبر طا، اب دیکھیں طا جو ہے اس کے اندر جو الف لگا ہوا ہے وہ موٹا ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ طا جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، خا، صاد، ضاد، قاف، ظا، غین، ہے نا؟ تو آپ دیکھیں حروف مستعلیہ آپ جانتے ہیں، خصہ، ضغطن، قز، یہ 7 حرف ہیں، خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ ان 7 حروف کو حروف مستعلیہ بولتے ہیں، اور حروف مستعلیہ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ تو حروف مستعلیہ میں سے کون سا ہے؟ یہ طا ہے، تو طا جو ہے وہ الف کو بھی موٹا کر دے گا، ٹھیک ہے؟ طا الف زبر طا، لام زیر لی، طالی، با پیش بو، طالبو۔ چلیے اس کو ہم موٹا کریں گے۔ اب یہاں کیا ہوگا؟ الف پتلا ہوگا۔ تا الف زبر تا، با واو پیش بو، تابو۔ خا الف زبر خا، لام زر لی، خالی، دال دو زبر دن، خالدن۔ تو یہاں پر الف کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا کریں گے، کیوں؟ یہ خا ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ کو آپ نوٹ کر لیں، ایک کاپی پر لکھ لیں۔ تو یہ 7 حرف ہوتے ہیں، سبق نمبر 1 کے اندر آپ نے پڑھا تھا
اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا تو اس کو بھی آپ بعد میں دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے. اس کو آپ نوٹ کر لیں. 7 حروف مستعلیہ ہوتے ہیں. کون کون سے ہوتے ہیں لکھ لیں آپ. نمبر 1 خا، نمبر 2 صاد، نمبر 3 ضاد، نمبر 4 غین، نمبر 5 طا، نمبر 6 قاف، نمبر 7 ضا. ٹھیک ہے. تو یہ 7 حروف مستعلیہ ہوتے ہیں. تو ان کے حروف مستعلیہ کے بعد اگر الف آئے گا تو الف بھی کیا ہو جاتا ہے؟ موٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. چلیے. خا الف زبر خا، لام زیر لی خالی، دال 2 زبر دن خالدن. چلیے. یہاں پر آپ نے ایک چیز نوٹس کی کہ الف کو ہم یہاں پر ہجے نہیں کر رہے ہیں، یہ بعد والے الف کو. تو یاد رکھیں ایک قاعدہ ہے کہ جب 2 زبر کے بعد میں الف آتا ہے تو پھر الف کو نہیں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے. تو یہاں پر الف کو موٹا پڑھیں گے. خالدن، عین الف زبر ع، با زر بی عابی، دال 2 پیش دن عابدن. یہاں ہم پتلا کریں گے. تو آپ یاد رکھیں جتنے بھی لال حرف دکھ رہے ہیں آپ کو یہاں پر موٹا کرنا ہے، اور جتنے حرف میں آپ کو ہرا ہرا دکھ رہا ہے، گرین کلر ہے، تو وہاں پر آپ کو پتلا پڑھنا ہے. چلیے. غین الف زبر غا، سین زیر سی غاسی، قاف 2 زیر قن غاسقن، طا زبر طا، عین الف زبر ع طاع، میم 2 زیر من طعامن. ٹھیک ہے. تو یہاں تک جو تھی ہماری وہ الف والی مثالیں ہماری پوری ہو چکی ہیں. دیکھیں آپ، پہلا حرف جو تھا وہ ہمارا الف تھا. ٹھیک ہے. تو الف سے پہلے اگر پر حرف ہو تو الف کو پر، اور اگر باریک حرف ہو تو الف کو بھی باریک پڑھیں گے. اب یہاں سے آپ دیکھیں لام والا معاملہ ہمارا شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب لام کی مثال آپ دیکھیں. تو لام کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ لفظ اس میں جلالت یعنی لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہوگا تو لفظ اللہ کا جو لام ہے وہ پر ہو جائے گا، اور اگر زیر ہوگا تو باریک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر، دیکھیں آپ زبر لگا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو موٹا پڑھیں گے. حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ اللہ. اس پر آپ غور کریں. اللہ، اس کو اللہ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آپ کو اللہ نہیں پڑھنا ہے، پتلا نہیں کرنا ہے، آپ کو موٹا کرنا ہے. اللہ. ہاں پیش ہو اللہ. چلیے. واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، واللہ، ہا پیش ہو واللہ. فا لام زبر فل، لام کھڑا زبر لا، فاللہ، ہا پیش ہو فاللہ. حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل، لام کھڑا زبر لا، ان اللہ، ہا زبر ہا، ان اللہ. یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ موٹا کریں گے. تو آپ دیکھیں جہاں پر لال نشان آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو آپ کو موٹا پڑھنا ہے. چلیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ان پہ سب پہ آپ دیکھیں زبر لگا ہوا ہے. ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، ہو ول، لام کھڑا زبر اللہ، ہو اللہ، ہا پیش ہو اللہ. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ موٹا کریں گے. میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل، لام کھڑا زبر اللہ، مین اللہ، ہا زیر ہی، مین اللہ. چلیے. یہ زبر کی مثالیں ہو گئی. اب دیکھیں پیش کی مثال دیکھیں آپ. پیش سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ لام اللہ کا جو لام ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے. تو 3 مثالیں آپ دیکھیں یہاں پر پیش کی ہیں. را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام لام پیش لل، رسول، لام کھڑا زبر لا، رسول اللہ، ہا زیر ہی، رسول اللہ. تو یہاں پر آپ کو را کو بھی موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ. چلیے. را زبر را، ضاد زیر ضی،
رضی، یا لام زبر یل، رضی لام کھڑا زبر اللہ، رضی اللہ، ہا پیش ہو، رضی اللہ، تو ہمیں یہاں پر بھی موٹا پڑھنا ہے۔ قاف الف زبر قا، لام لام پیش لل، قالل، قالل، لام کھڑا زبر اللہ، قال اللہ، ہا میم پیش ہم، میم زبر ما، قال اللہم۔ تو آپ دیکھیں قاف کا بھی خیال رکھنا ہے، قاف حروف مستعلیہ ہے، موٹا کرنا ہے، ساتھ میں الف بھی موٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں لام کو لام سے ملانا ہے آپ کو، اور لام اس کو بھی آپ کو موٹا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں میم پر آپ کو غنہ کرنا ہے، کیونکہ میم کا بھی قاعدہ ہے کہ میم ساکن ہمیشہ، میم پر جب مشدد یعنی تشدید لگی ہوتی ہے تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قال اللہم، تو یہ ہماری مثالیں ہو گئیں لام کو موٹا پڑھنے کی، ٹھیک ہے۔ اوپر کی 6 مثالیں آپ دیکھیں زبر والی ہیں، اور 3 مثالیں آپ دیکھیں وہ کس کی ہیں؟ ایک دیکھیں آپ یہاں پر پیش کی مثال ہے، اور ایک یہ پیش کی مثال ہے، یہ آپ دیکھیں زبر کی مثال ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں پتلی لام کو پتلا پڑھنے کی صورتیں، لام لام زیر لل، اوپر قاعدہ تھا کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے، تو یہ جو لام آپ کو دکھ رہا ہے یہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے، بلکہ جس پہ تشدید لگی ہے وہ لفظ اللہ کا لام ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر جو زیر لگا ہوا ہے تو اسی لیے اس کو کیا کریں گے ہم؟ پتلا پڑھیں گے۔ لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، للہ، ہا زیر ہی، للہ، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، باللہ، ہا زیر ہی، باللہ، با سنجر بس، میم لام زیر مل، بسمل، لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ، حاضر ہی، بسم اللہ، قاف پیش قو، لام لام زیر لل، قل، لام کھڑا زبر لا، قل اللہ، ہا میم پیش ہم، میم زبر ما، قل اللہم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک آپ دیکھیں کلر آپ دیکھیں ہرا جو ہے وہ یہاں سے لے کر وہ یہاں تک آپ دیکھیں آپ کو پتلا پڑھنا ہے لام کو، ٹھیک ہے۔ چلیے میم الف زبر ما، واو لام زبر ول، ما ول، لام کھڑا زبر لا، ما ولا، ہا میم پیش ہم، ما ولاہم، حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، الل، لام زبر لا، الل، ذال یا زیر ذی، الا الذی، نون زبر نا، الا الذین، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، ان الذی، نون زبر نا، ان الذین۔ چلیے عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، تو آپ دیکھیں یہاں پر کھڑا زبر ہے لیکن یہاں پر لام پر نہیں ہو رہا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو لام ہے یہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یاد رکھیں یہ جو لام آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تک ما واللہم میں جو لام ہے یہ کیا ہے؟ پتلا ہوگا، کیونکہ یہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے الا الذین میں آپ دیکھیں یہاں پر بھی کیا ہے؟ پتلا ہوگا، کیونکہ یہاں پر لام جو ہے وہ اللہ کا لام نہیں ہے۔ ایسے ان الذین میں آپ دیکھیں یہاں پر لام بھی جو وہ پتلا ہوگا، اللہ کا لام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں آپ جتنے بھی لام آپ دیکھ رہے ہیں آگے وہ پتلے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ کو موٹا پڑھنا تھا، لیکن یہاں بھی آپ دیکھیں یہاں تک لفظ اللہ کے لام ہیں، یہ والے 1 2 3 4، لیکن ان چاروں میں لفظ اللہ کے لام کو ہم پتلا کریں گے،
ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ زیر لگا ہوا ہے. اور یہاں سے لے کر 1 2 3 4 5 6 7 یہ سارے لام جو ہے وہ اللہ کے لام نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم ویسے بھی کیا ہے پتلا پڑھیں گے. چلیے، صاد زبر صا، لام کھڑا زبر لا، صلا، تا دو زبر تن، صلاتن، را زبر را، جیم پیش جو، رجو، لام دو پیش لن، رجلن. ہمیں را کو پر پڑھنا ہے. اب یہاں سے دیکھیں را کی مثالیں شروع ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، تیسرا لفظ جو ہمارا ہے وہ کون سا ہے؟ را ہے. اوپر دیکھیں آپ، تیسرا جو لفظ ہمارا وہ را ہے. پہلی صورت کیا تھی؟ را پر زبر یا پیش لگا ہو. تو پہلی مثال جو آئے گی وہ زبر کی آئے گی، اس کے بعد پیش کی مثال آئے گی، اس کے بعد 2 زبر کی، اس کے بعد 2 پیش کی، اس کے بعد کھڑی زبر کی مثال آئے گی. تو دیکھیں آپ 5 یاد رکھیں، آپ 5 کی مثال پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی مثالیں جو ہیں وہ پڑھیں گے. چلیے، تو آپ دیکھیں را پر زبر کی مثال آپ دیکھیں 2 مثالیں. را زبر را، جیم پیش جو، راجو. اس کو رجو نہیں پڑھنا ہے، راجو، راجو، لام 2 پیش لن، راجولن. حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، تا زبر تا، را زبر را، علم ترا، علم ترا. تو ہمیں را کو موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں 1 زبر کی مثال ہو گئی ہے. اب یہاں سے آپ دیکھیں پیش کی مثالیں ہیں. را پیش رو، زا زیر زی، روزی، روزی، قاف واو پیش قو، روزی قو. حمزہ کاف زبر اک، ثا زبر ثا، اک ثا، را پیش رو، اکثرو، اکثرو. تو یہ بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ ہمیں موٹا ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری یہ مثالیں جو ہو گئیں وہ پیش کی مثالیں یہاں پر دیکھیں 2 ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، اکثرو. چلیے اب دیکھیں را کے اوپر 1 زبر 1 پیش، اس سے بھی را پر ہوتا تھا. اب تیسری مثال کیا تھی؟ وہ 2 زبر کی تھی. ٹھیک ہے، 2 زبر کی مثال آپ دیکھیں. حمزہ جیم زبر اج، را 2 زبر رن، اجرن، اجرن. ٹھیک ہے، اجرن، رن. حمزہ جیم زبر اج، را 2 پیش رن، اجرن، اجرن. رن نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، رن، رن. ٹھیک ہے، تیسری مثال کاہے کی تھی؟ کھڑا زبر کی تھی. زبر 1 زبر 1 پیش، 2 زبر 2 پیش، کھڑا زبر. حمزہ با زیر اب، را کھڑا زبر را، اب را. ہا یا زیر ہی، ابراہی، میم زبر ما، ابراہیم. ٹھیک ہے، تو 5 مثالیں آپ دیکھیں اس کی. 2 مثالیں زبر کی ہو گئیں، 2 مثالیں پیش کی ہو گئی، 2 قاعدے ہو گئے. تیسری مثال 2 زبر کی ہے، چوتھی مثال 2 پیش کی ہے، اور 5ویں مثال ہماری کھڑا زبر کی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کے بعد انہوں نے کیا بتایا تھا کہ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو. را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو. اب دیکھیں یہاں پر اس کی مثال دیکھیں آپ. را ساکن سے پہلے حرف کون سا ہے؟ عین ہے، اس کے اوپر زبر لگا ہے، تو یہاں پر بھی را کیا ہوگا؟ وہ پر ہوگا. عین را زبر عر، شین 2 پیش شن، عرشن، عرشن. حمزہ میم زبر ام، صاد زبر صا، ام صا. با را زبر بر، ام صبر. نون الف زبر نا، ام صبرنا. تو را ساکن سے پہلے زبر، اس کی مثال ہو گئی. اب را ساکن سے پہلے پیش کی مثال دیکھیں. تارا پیش تر، تر، تر نہیں پڑھیں گے، تر. جیم زیر جی، تر جی.
عین واو پیش عو ترجعو نون زبر نا ترجعون یا را پیش یر زا زبر زا یرزا قاف واو پیش قو یرزقو نون زبر نا یرزقون. ٹھیک ہے، تو را ساکن سے پہلے زبر، یہ مثال 1 2، اور را ساکن سے پہلے پیش، ایک مثال یہ ہے اور ایک مثال یہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کیا بتایا تھا انہوں نے، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو. ٹھیک ہے، یعنی لایا گیا ہو زیر. اس کی مثال آپ دیکھ لیں ذرا. حمزہ را زیر ایرو ایرو. دیکھیں آپ، اگر یہ زیر اصلی ہوتا تو پھر را پتلی ہو جاتی، لیکن را جو ہے وہ یہاں الف جو ہے یہاں پر وہ کیا ہے، وہ عارضی ہے. اس کی حرکت کیا ہے، وہ عارضی ہے، لائی گئی ہے. ٹھیک ہے، حمزہ را زیر ایرو جیم عین زیر جیع ایرو جیع ایرو جیع. حمزہ را زیر ایرو جیم زیر جی عین واو پیش عو ارجعو ارجعو. تو را کو ہمیں ظاہر نہیں ہونے دینا ہے. ٹھیک ہے، نہیں پڑھنا ہے، ارجعو موٹا پڑھنا ہے. حمزہ را زیر ار جیم زیر جی عین یا زیر عی ارجعی. حمزہ را زیر ار کاف زبر کا ایرو کا عین واو پیش عو ارکعو. ٹھیک ہے، تو را ساکن سے پہلے زیر عارضی کی مثال آپ نے پڑھ لی. اس کے بعد دیکھیں کیا قاعدہ انہوں نے بتایا تھا. اس کے بعد میں را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو. را ساکن سے پہلے زیر تو ہو لیکن دوسرے کلمے میں، یعنی یہاں پر 2 کلمے کی مثال ملے گی آپ کو. تو دیکھیں آپ یہاں پر را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں آپ کو ملے گی. دیکھیں آپ یہاں پر 2 کلمے، ایک ہے ربی اور ایک ہے ارحمہما. ربی ارجعون انر تبتم. تو یہاں پر دیکھیں 2 کلمے لکھے ہیں. تو آپ دیکھیں را ساکن سے پہلے زیر تو لگی ہے لیکن یہ دوسرے کلمے میں ہے. ربی ایک کلمہ الگ ہے اور ارحمہما یہ کلمہ ایک الگ ہے. ٹھیک ہے، چلیے یہاں پر بھی کیا ہوگا، را پر ہوگا. را با زبر رب بارا زر بر رب حامیم زبر حم رب رحم ہا پیش ہو میم الف زبر ما رب رحمہما. را با زبر رب بارا زر بر رب جیم زیر جی عین واو پیش عو نون زیر نی رب رجعونی. چلیے حمزہ زیر ای نون را زیر نیر ای نیر. یہاں بھی ہم کیا کریں گے، را کو موٹا کریں گے. ای نیر تابا زبر تب تامیم پیش تم ای نیر تب تم. تو یہ ساری مثالیں کہے کی ہیں، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے. یہاں پر بھی دیکھیں آپ، حمزہ زبر آ میم را زیر میر امیر تالف زبر تا امیر تا با واو پیش بو امیر تابو. تو یہاں تک ہماری مثالیں ہو گئیں را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں انہوں نے کیا بتایا تھا. را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو. را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ اگر آ جائے تو اس کی مثال آپ دیکھیں ذرا. یہاں سے آپ دیکھ لیں، کاف لام پیش کل فارا زر فر کاف لام پیش کل لام پیش لو کلو فارا زر فر قاف 2 زر قن کلو فرقن. فرقن نہیں پڑھیں گے، فرقن فرقن. یہاں پر جو را کو پر کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے، قاف، کیونکہ قاف حروف مستعلیہ ہے. ٹھیک ہے، فارا زر فر قاف زبر قا فرقا تا 2 زر تن فرقتن. میم را زر میر صاد الف زبر صا
مرصاد، دال دو زیر دن، مرصاد، فا یا زیر فی، قاف را زیر قر، فی قر، طا الف زبر طا، فی قرطا، سین دو زیر سن، فی قرطاس۔ ٹھیک ہے، تو یہ مثالیں ہماری ہو گئیں را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں ہو۔ 4 مثالیں آپ دیکھ لیں، یہاں پر بھی را کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے۔ چلیے اب را کو باریک پڑھنے کی صورتیں دیکھتے ہیں۔ را کو باریک پڑھنے کی صورت کیا ہے؟ را پر زیر، دیکھیں آپ ذرا، را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 کیا؟ را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، اور نمبر 3 را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو۔ چلیے تو را کے نیچے کیا ہے؟ زیر یا 2 زیر۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ واو نون زبر ون، نون زبر نا، ون، ہا الف زبر ہا، ونہا، را زیر ری، ونہاری۔ کیا پڑھنا ہے؟ ری۔ یہاں پر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قر، قرطاسن، قر نہیں پڑھیں گے، قرطاسن۔ اور یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ پتلا کریں گے، ونہاری، ری، را زیر ری، جیم الف زبر جا، رجا، لام دو پیش لن، رجالن، حمزہ میم زبر ام، را دو زر رن، امرن، امرن، فا صاد جبر فس، بارا زیر بر، فصبر، قاف میم پیش قم، فا زبر فا، قم فا، حمزہ نون زبر ان، قم فان، ذارا زیر ذر، قم فانذر۔ تو آپ دیکھیں ایک مثال ایک زیر کی ہو گئی، ایک زیر کی مثال یہ ہو گئی، 2 زیر کی مثال یہ دیکھ لیں آپ۔ اس کے بعد میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی، یہ اس کی مثال ہو گئی 2۔ اب دیکھیں را ساکن سے پہلے یا ساکنہ، انہوں نے کیا کہا تھا آخری بات؟ را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو۔ دیکھیں آپ یہاں پر را ساکن ابھی تو نہیں ہے، لیکن جب ہم اپنی آیت پر وقف کریں گے تو را ہو جائے گی ساکن، اور را ساکن سے پہلے کیا ہو گئی؟ یا تو ساکن پہلے سے ہی ہے، تو یہاں پر بھی را پتلی ہو جائے گی۔ خیر، خایا زبر خی، را ساکن خیر، نون زبر نا، ذالیا جذی، نذی، را ساکن نذیر۔ اگر اس کو ہم نذیرن پڑھیں گے تو پھر را موٹی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ہمارا سبق انشاءاللہ الحمدللہ پورا ہو چکا ہے۔ تو اگر کوئی سوال ہے آپ کے بات سمجھ میں نہیں آئے تو پھر آپ ویڈیو میں نیچے کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔